بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 23 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بولنے سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ بہت سارے غیر ملکی بھائیوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ وبائی مرض کرونا کی جو اہم ترین پیش رفت سعودی عرب میں دیکھی جا رہی ہے، کرونا میں کافی کمی ہو رہی ہے، اور تیسری خوراک کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ہمیں سعودی عرب سے جاتے ہوئے تیسری خوراک کو حاصل کرنا چاہیے یا کہ نہیں، جبکہ ہم تینوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ہمیں مکمل آگاہی دی جائے۔ دوستو یاد رکھیں، سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا سے متعلقہ 20 اکتوبر سے تیسری خوراک کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اس کے بارے میں 60 سال سے زائد عمر کے بارے میں کہا جا رہا تھا، یا ایسے افراد جنہوں نے کوئی آپریشن وغیرہ کیے ہیں، یعنی دل کا آپریشن، کڈنیز کا یا دیگر کوئی ان کے آپریشن ہو چکے ہیں، انہیں تیسری خوراک کے بارے میں کہا جا رہا تھا، یا ایسے افراد جو کسی موذی مرض میں مبتلا ہیں انہیں بھی تیسری خوراک کے بارے میں آگاہی کے ساتھ متوجہ کیا جاتا تھا کہ وہ تیسری خوراک حاصل کر لیں۔ مگر 20 اکتوبر 2021 سے سعودی وزارت صحت کی جانب سے واضح اعلان تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے کر دیا گیا ہے کہ جنہوں نے پہلی خوراک لیے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہوں، یا دوسری خوراک لیے بھی انہیں 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ تیسری خوراک لازمی حاصل کر لیں، تاکہ کرونا کی جو شدت ہے وہ کمی کی جانب ضرور گئی ہے مگر ختم نہیں ہوئی، اس سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اس بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے کوئی بھی واضح پالیسی نہیں کہ غیر ملکی افراد لازمی اسے حاصل کر جائیں، صرف احتیاطی طور پر اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مگر یاد رکھیں، حتمی اعلامیہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے ہو چکے ہیں اور تیسری خوراک حاصل کرنی ہے تو آپ حاصل کر لیں، تاکہ اگر آنے والے دنوں میں کسی بھی لیول پر کوئی حکم نامے میں تبدیلی رونما ہو تو آپ اپنے ملکوں میں جا کر کہیں دوبارہ سے پھنس نہ جائیں۔ تیسری خوراک کے لیے لازمی طور پر 6 ماہ کا عرصہ ہونا چاہیے، یعنی پہلی اور دوسری خوراک لیے ہوئے اگر آپ کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو تیسری خوراک کے لیے آپ بالکل اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، سیم اسی طریقے سے جیسے آپ نے توکلنا یا صحتی ایپس کے ذریعے پہلی خوراک کے لیے یعنی ڈوز کے لیے اور دوسری ڈوز کے لیے اپلائی کیا تھا۔ سعودی عرب کے تمام مراکز میں تیسری خوراک کی سہولت اس وقت موجود ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جانے سے پہلے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کہیں دوبارہ سے قوانین میں تبدیلی کی بھینٹ آپ نہ چڑھ جائیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں کمپنی کے جو واجبات اگر انہیں ادا نہیں کیے جاتے تو ہم سے رجوع کیا جائے۔ سعودی وزارت افرادی قوت تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ان کے واجبات یعنی ان کے حقوق جو کہ کمپنیوں کی جانب لازماً ہوتے ہیں وہ دلانے کے لیے مکمل کارروائیاں کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے تمام ریجنز میں اس وقت آن لائن کیسز دیکھے جا رہے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد لا علمی کی بنا پر کمپنیوں سے اپنے واجبات لیتے ہی نہیں ہیں، یا کمپنیاں انہیں دھوکہ دہی کے ذریعے کم رقم دے کر اپنی جان چھڑا لیتی ہیں۔ وہ غیر ملکی افراد جو وبائی مرض کرونا کی بنا پر انٹرنیشنل فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے اپنے ملک میں پھنس چکے ہیں، تمام ثبوتوں کے ساتھ سعودی سفارت خانے کے ذریعے ان کمپنیوں پر کیس کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت جو کہ وزارت عمل کا نیا نام ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام غیر ملکی افراد آن لائن اپنی اپلیکیشن سعودی وزارت عمل کی ویب سائٹ کے ذریعے
اپنے کیس کی صورت میں ایڈ کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں کسی کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں۔ تمام دفاتر کرونا کی بنا پر فی الوقت ابھی آن لائن اپلیکیشن ہی موصول کر رہے ہیں، اور اس بارے میں جو بھی آپ کی پیشی وغیرہ ہوگی، یعنی کہ گفت و شنید مزید ہوگی، اجلاس ہوگا کمپنی کے ساتھ، وہ بھی آن لائن ہی مختلف ایپس کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی افراد کو پچھلے دنوں سعودی حکومت کی جانب سے جو اہم ترین اقدامات ہیں، اسی بنیاد پر لاکھوں ریال پاکستان لیول پر، انڈیا لیول پر بھی ان کی فیملی تک پہنچائے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں انتقال کر گئے تھے، ان کی فیملی کے تمام واجبات انہیں ادا کر دیے گئے۔ سعودی حکومت کی جانب سے لیبر قوانین میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر رکھا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے ریاض میں تعمیراتی سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والے غیر ملکی اور اسے کاروبار کرانے والے سعودی شہری کی تشہیر یعنی پبلسٹی انہیں کے اخراجات پر سعودی عرب کے اخبارات میں کرا دی ہے۔ واضح رہے، سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار مملکت میں ممنوع ہے اور اس پہ کڑی سزائیں اور جرمانے مقرر ہیں اور تمام کاروبار ضبط کر لیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے بتایا کہ ایک شامی شہری کا کاروبار ضبط کر لیا گیا جو کہ سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرتا تھا۔ سعودی کو اپنا نام استعمال کرنے پر مقررہ رقم ادا کرتا تھا۔ وزارت تجارت نے رپورٹ ملنے پر شامی اور سعودی شہری کے خلاف کارروائی شروع کی اور ثبوت مل جانے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ، کاروبار بند کرنے، لائسنس کی منسوخی کے ساتھ ساتھ سزا اور جرمانے کے بعد شامی کو مملکت سے بے دخل کر دیا اور سعودی شہری کا سرمایہ کاری کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ زکوٰۃ، فیس اور ٹیکس کی ادائیگی کا بھی اسے پابند بنا دیا گیا ہے۔ مملکت کے قوانین کے مطابق جو غیر ملکی سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کریں گے اور سعودی شہری اپنا نام انہیں استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، انہیں 5 سال تک کی قید اور 50 لاکھ ریال جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ کاروبار بند کر کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے جائیں گے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو اس بارے میں مہلت دی گئی ہے، 16 فروری 2022 تک وہ اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کرائیں، ورنہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی پورے سعودی عرب کے تمام شہروں، گاؤں، دیہاتوں میں ہوگی۔ الحمدللہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا گیا، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر کرونا کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اسی بارے میں حرمین شریفین انتظامیہ نے جمعے کو عمرہ زائرین، نمازیوں اور مسجد الحرام اہلکاروں میں 10,000 سے زیادہ چھتریاں تقسیم کی ہیں۔ حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی برائے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بارے میں وضاحت جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کے بیان کے مطابق چھتریوں کی تقسیم کا کام ویژن 2030 کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اہلکار انتہائی ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیں گے۔ حرمین شریفین میں کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے کہا گیا کہ چھتریوں کی تقسیم کا مقصد زائرین کو دھوپ کی شدت اور تکلیف سے بچانا ہے تاکہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ یاد رکھیں، وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہدایت جاری کی گئی تھیں اس پر عمل کرتے ہوئے حرمین کمیٹی کی انتظامیہ نے دونوں مقدس مساجد میں مکمل گنجائش کے ساتھ اس وقت نمازیوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس بارے میں جو سوشل ڈسٹینس کرونا کی وجہ سے اختیار کیا جاتا تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف وہی لوگ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز اور عمرے کے لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے کرونا کی دونوں ویکسین حاصل کر لی ہیں۔
سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے الحدیثیہ بحری سرحدی چوکی کے راستے 5.2 ملین نشاور گولیاں پاؤڈر کی فارم میں تبدیل کرنے کے بعد اسے سعودی عرب میں لانے کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں اطلاعات ملی تھیں کہ نشاور گولیاں ایک بڑی کھیپ مملکت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر سیکیورٹی ادارے پہلے ہی اس بارے میں الرٹ تھے۔ مزید سختی کر دی گئی۔ ایکس رے اور سراغ رساں کتوں کی مدد سے سرحدی چوکی پر پہنچنے والے ایک ٹرک پر لدے ہوئے پاؤڈر کو جب اس کے بیگز کھولے گئے تو اس میں نشاور گولیاں پاؤڈر کی فارم میں تبدیل کی گئی تھیں۔ سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ گولیاں پاؤڈر کی فارم میں برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے ذریعے 52,32,550 گولیاں تقریباً بن سکتی ہیں۔ سعودی اداروں کی بھروقت کارروائی کی بنا پر ایک بڑی منشیات کی کھیپ کو پکڑ لیا گیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خبردار کیا ہے جو بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہو وہ کڑی سزاؤں کے لیے اپنے آپ کو لازماً تیار بھی سمجھے۔